کی طرف یہ جا رہا تھا، اس کو موت آ جاتی ہے، ادھر فرشتے آ جاتے ہیں، جو جن کی ڈیوٹی جہنم کے اوپر لگی ہوئی ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، جن کی ڈیوٹی جنت کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اہل جنت میں سے ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اہل جہنم میں سے ہے کیونکہ اس نے ابھی توبہ کی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اہل جنت میں سے ہے کیونکہ ارادہ تو کر لیا ہے، جا بھی رہا ہے، لہذا ہم لے جاتے ہیں۔ صحیح البخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ایک اور فرشتہ انسانی شکل میں بھیج دیا، اس کو اپنا حکم مقرر کر لیتے ہیں، یہ ہمارا لڑائی ہے، یہ جھگڑا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں سے یہ بندہ چلا ہے وہاں سے لے کر جہاں اس کو موت آئی ہے یہاں تک جگہ کی پمائش کر لو، یہاں سے لے کر جس بستی کی طرف جا رہا تھا وہاں کی پمائش کر لو، جدھر کا فاصلہ کم ہوگا اس کا شمار ادھر میں ہی ہوگا۔ وہ کیا کہتے ہیں پیچھے سے اس کی پمائش کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مالک الملک علی کل شیء قدیر، وہ اس بستی کو حکم دیتے ہیں، زمین کو کہتے ہیں سکڑ جا، وہ بستی نزدیک ہو جاتی ہے، پیچھے والی بستی دور ہو جاتی ہے، زمین کھل جاتی ہے، پیچھے کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، آگے کا فاصلہ کم ہوتا ہے، اور جنت والے فرشتے لے کے اس کو جنت کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھیے اس نے ابھی تک زبان سے توبہ نہیں کی، زبان سے الفاظ نہیں کہے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں میرے گناہوں کو معاف فرما دے، صرف دل کے اندر جو تمنا ہے وہ لے کر چلا ہے، میں نے اس کی دل کے اوپر فیصلہ کر کے اس بندے کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں امت محمدیہ کے لوگوں تم تو اتنے بہترین ہو کہ تمہیں میں نے نکالا کس کے لیے؟ نیکی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے منع کرنے کے لیے۔ خیر امت، بہترین امتوں، آؤ ذرا میرے دروازے پہ، کہیں یہ رمضان چلا نہ جائے، آؤ میرے دروازے پہ، کہیں یہ رمضان خالی نہ چلا جائے، تمہارے گناہ اسی طرح رہے، تمہاری غلطیاں اسی طرح ہوں، تم اسی طرح خطا کار رہو۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ میرے دروازے پہ، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج بھی اگر یہ امت، آج اگر یہ لوگ صحیح معنوں کے اندر توبہ کر لیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس بیماری کی کیا حیثیت ہے کہ یہ یہاں پر رہے، اللہ فوراً اس کو ختم کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ توبہ سب کے سب کریں۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے جب آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی آپ کو حاجت ہوتی، ضرورت ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً مسجد کے اندر آتے، فوراً مسجد کے اندر آتے، اللہ سے مدد طلب کرتے، اللہ رب العالمین کی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ نہیں یہ بیماری آ گئی ہے، اس سے نجات کی ضرورت ہے تو مسجد بند کر دو، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ سجدہ نہ کرو، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ اکیلے بیٹھ کر اللہ کے ساتھ باتیں نہ کر لو، اللہ کا قرآن نہ پڑھ لو، ذکر و اذکار نہ پڑھ لو، کہیں اللہ تمہیں معاف نہ کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے، سلف صالحین کا یہ طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ وہ تو روتے تھے، مسجد کے اندر آتے تھے، لیکن آج مسجدیں بند کی جاتی ہیں تاکہ لوگ گھروں کے اندر بیٹھیں۔ جب لوگوں کو روکو گے پھر اسی طرح کی آزمائشیں اور آئیں گی، تکلیفیں اور آئیں گی، مصیبتیں اور آئیں گی۔ بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح ہمارا میڈیا کہتا ہے کرونا آ گیا، کرونا آ گیا، اسی طرح یہ رٹ ہوتی، یہ ہر وقت ہر چینل پہ بات ہوتی کہ لوگوں اللہ کے سامنے جا کے توبہ کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ ہر بندے کی زبان پہ یہ ہوتا کہ جاؤ جہاں پر کوئی کھڑا ہے اپنے کاروبار بند کر دو، اپنی دکانیں بند کر دو، اپنی مصروفیت بند کر دو، اپنے ہاسپٹل بند کر دو، اپنی جناب
دفتر بند کر دو، اللہ کے سامنے گر جاؤ، جہاں پہ کوئی کھڑا ہے وہ وہیں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے توبہ کر لیں۔ جب یہ ساری انسانیت اللہ کے سامنے توبہ کر لے گی، رب کعبہ کی قسم ہے 1 سیکنڈ تو دور کی بات ہے، اللہ اس سے پہلے اس وبا کو ختم فرما دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارا انداز ابھی تک نہیں تبدیل ہوا، ہم ابھی تک وہی ہمارا طریقہ کار ہے، وہی عمل ہے، وہی کردار ہے، وہی گفتگو ہے، وہی کام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند دن ہے ہمارے پاس، یہ رحمت کے، یہ برکت کا مہینہ ہے، چند دن ہے ہمارے پاس، غنیمت جانو ان کو، اپنے گناہوں کو معاف کروا لو، وگرنہ یہ گزر جائے گا تو گزر جائے گا، پھر اس کے بعد پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں کے اندر ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ مسجد کے کچھ کام کروانے ہیں اور کچھ کروائے ہیں، تو تقریباً 50,000 کا یہ ٹوٹل خرچ ہے، تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ساتھی جو ہے تعاون کریں۔ ماشاءاللہ پچھلے جمعے میں آپ نے بہت سارا تعاون کیا ہے، تو اسی طرح آج بھی آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اوپر گلا پڑا ہوا ہے وہ اس میں پیسے ڈالیں، کسی عورت کو کوئی عورت پیسے نہ پکڑائے، اوپر گلا رکھا ہوا ہے وہ اس گلے کے اندر پیسے ڈالیں، جتنے بھی جو اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ساتھی اکیلے یہ پیمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح دعا فرمائیں، ہمارے ایک بھائی ہیں محمد اصغر صاحب، ان کے لیے بیمار ہیں، اللہ رب العالمین ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کو شفا و تندرستی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کو شفا و تندرستی عطا فرما، اے اللہ ان سب کو بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اس طرح ہمارے ندیم بھائی ہیں، ان کی والدہ یہ 3-4 دن پہلے فوت ہوئی ہیں، تو ہم نماز جمعہ کے بعد ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ تو ایک اور سوال ہے، وہ بھی کسی ساتھی نے کہا تھا کہ عورتوں کا نماز جنازہ میں شریک ہونا کیسا ہے، کہ میں نے شاید کہا تھا کہ پچھلے جمعے میں جو جنازہ پڑھا تھا کہ عورتیں صفے بنا لیں، وہ جنازہ پڑھ سکتی ہیں، تو کسی بھائی نے کہا کہ وہ درست نہیں ہے، تو ان کی اصلاح کے لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الجنائز کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو ازواج مطہرات نے پیغام بھیجا کہ اس کا جنازہ مسجد کے اندر لایا جائے تاکہ ہم بھی اس کے جنازے کے اندر شریک ہو سکیں۔ تو پھر وہ جنازہ مسجد کے اندر لایا گیا اور مسجد کے اندر پڑھایا گیا، اور ازواج مطہرات نے اپنے حجروں کے اندر رہ کر وہ جنازہ پڑھا، کیونکہ مسجد اس طرح تھی ان کے حجرے ساتھ ساتھ تھے، تو اپنے حجروں کے اندر انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھا۔ اسی طرح ایک اسی حدیث کے آگے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیضاء کے جو بیٹے تھے سہل، ان کا نماز جنازہ بھی مسجد کے اندر پڑھا، تو مسجد کے اندر بھی نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، اور عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں جب مسجد کے اندر ہو، لیکن خصوصی طور پر عورتوں کا جنازہ گاہ میں جانا یہ جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، جس طرح کہ اب ہمارے ہاں جنازہ گاہ ہے، وہاں پر نماز جنازہ ہوتی ہے، ہم وہاں لے جاتے ہیں، تو خصوصی طور پر عورتوں کا وہاں جانا، جنازہ گاہ میں جا کر جنازہ ادا کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر مسجد میں پڑھتے ہیں تو خواتین جو مسجد میں ہوں گی وہ
بلا قراءت وہ نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ تو باقی بھی آپ دعا فرمائیں کہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اندر آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں کفار کے ہاں قید ہیں اے اللہ ان کو باعزت رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ جو کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں ان کے کاروبار کے اندر برکت عطا فرما، وسعت عطا فرما۔ یا اللہ شیاطین کی طرف سے جو بندشیں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کو معاف فرما، یا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ انہیں عذاب قبر سے بچا، یا اللہ انہیں عذاب جہنم سے بچا، اے اللہ انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یہ ایک اور اعلان ہے کہ 25 اپریل بروز اتوار بعد نماز ظہر 2 بجے جامع مسجد علی المرتضیٰ چودھری کالونی سمن آباد میں ایک پروگرام ہے جس کا عنوان ہے فرانس کی جانب سے توہین رسالت اور حکم شریعت۔ فضیلت الشیخ ضیاء اللہ برنی صاحب حافظ اللہ وہ درس ارشاد فرمائیں گے، تو بھائی جو ہے اس کے اندر ضرور شرکت فرمائیں۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا، یا اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان پر فرمانا، یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچانا، یا اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے بچانا، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمانا، یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر ساتھ نصیب فرمانا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء